وہ جو چھوٹا بچہ اپنی ماں پلو پکڑ کے کہتا ہے میں نے آئس کریم لے کے ہی چھوڑنی ہے، چھوٹے بچے بن جاؤ اس کی بات کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قبلہ غازی صاحب قرآن مجید آواز دیتا ہے، بھلا وہ کون ہے جو مضطر کی آواز سنتا ہے؟ واہ. بھلا وہ کون ہے جب اس کو آواز دی جاتی ہے تو اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے؟ وہ صرف اللہ ہی ہے. دعا عین عبادت ہے. دلائل نبوت، معجزات نبوت اور نور نبوت کا شاہکار ہے. سبحان اللہ. اور دعا ہی معرفت الہی کا سب سے بڑا شاہکار ہے. ٹھیک. آپ کی ایک درخواست، جب آپ کسی محکمے میں جاتے ہیں تو آپ ایک عرضی داخل کرتے ہیں جس میں آپ اپنے کریڈینشل لکھ کر ایک درخواست کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں درخواست گزاری اور عرضی کا نام، اس فارم کا نام دعا ہے. سبحان اللہ. جب آپ اللہ کے حضور اس پرفتن دور میں کوئی دعا کرتے ہیں تو وہ ہتھیار کی طرح آپ کی مدد کرتی ہے. ٹھیک. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جس کی باتیں ہم قرآن مجید، فرقان حمید اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے دے رہے ہیں، کیا جب سائنس اس نہج پر پہنچی کہ وہ نیورو تھیولوجی میں اور نیورو سائیکالوجی میں اس مقام پر آ گئی ہے، تو کیا وہ اس کے مخالف بات کر رہی ہے یا وہی بات کر رہی ہے جو ہمیں 1400 سال سے بتائی گئی؟ واہ. کتنا آسان کام تھا کہ کوئی ایک ریسرچ سے ثابت کر دیتی کہ جو بات ہم کر رہے ہیں اور جو قرآن میں ہے وہ غلط ہے. کوئی ایک ریسرچ ثابت کر دیتی. بالکل ٹھیک. اب میں آپ کو حوالہ دینا شروع کرتا ہوں. پینسلوینیا یونیورسٹی میں سب سے بڑی ریسرچ ہوئی. 2.4 ملین ڈالر اس کے اوپر لگا. 65 ملکوں میں یہ ریسرچ کی گئی. اور اس ریسرچ کا نتیجہ کیا نکلا؟ نیوبرگ ایک بہت بڑا نام ریسرچ کا، کوئی بھی اس کو سرچ کر سکتا ہے ابھی دیکھ کے. انہوں نے کہا کہ اگر 12 منٹ تک کوئی شخص مسلسل کوئی دعا کرتا ہے تو اس کا جو نیورو سرکٹ ہے، یعنی دماغ کے اندر وہ نظام جو انسان کی پوری زندگی کو لے کر آگے چلتا ہے، وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے اندر اتنی طاقت آ جاتی ہے. ابھی قبلہ نے بڑی اچھی بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی دعا کرتے تھے تو 3 بار دہراتے تھے. اب سوال یہ ہے وہ 3 بار کیوں دہراتے تھے؟ اس کا جواب نیوبرگ کی تحقیق بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دماغ کا اوپر کا حصہ قشر کارٹیکس رکھا ہے. اس کے اندر لہریں ہوتی ہیں، جیسے دماغ کے اندر لہریں ہیں. ان لہروں میں میموری ٹریسز یعنی یادوں کے نقوش، ان کو مضبوط کرنے کے لیے کم از کم اب 3 بار بات دہرائیں گے تو نقوش مضبوط ہو جائیں گے. واہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول مبارک ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے یہ پر ہیں اس کے عبادت کے، یعنی عبادت کو اوپر پہنچانے میں وہ جو دعا ہے وہ پر بن جاتی ہے. تو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. نیوبرگ یہ کہتے ہیں کہ 2 بڑے ہارمون پیدا ہوتے ہیں جب آپ 3 بار سے لے کر 10 بار تک کسی دعا کو، کسی پرے کو دہراتے ہیں. اور یہ تجربات ثابت کیا، ایک سیروٹونین اور ایک ڈوپامائن. اچھا. اب سیروٹونین کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کے موڈ کو، یعنی میں افسردہ بیٹھا ہوں، پریشان بیٹھا ہوں، وہ میرے موڈ کو ٹھیک کر دے گی. اور ڈوپامائن کیا کرے گا؟ وہ میرے اندر انسپیریشن پیدا کرے گا، موٹیویشن پیدا کرے گا میرے اندر کچھ کرنے کی، کہ میں جو بیٹھا تھا میں اٹھوں گا اور کہوں گا آئی کین ڈو دس. یہ دعا آپ کے ساتھ کرتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ دعا کا جو سب سے بڑا کام ہے، جیسے کسی کے چہرے کے اوپر کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ کراتے ہیں پلاسٹر سرجری. جب نیورون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر نیورون میں، دماغ میں کوئی کمی آ جائے تو اس کے لیے نیوروپلاسٹی ہوتی ہے، وہ آپریٹ نہیں ہو سکتی. اچھا. کہتے ہیں دنیا کی صرف ایک چیز ہے جو نیوروپلاسٹی کرتی ہے، وہ دعا ہے. یعنی میرے نیورون اگر جھڑ گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں، بزرگ ہو گئے ہیں، عمر اتنی ہو گئی ہے، کہتے ہیں جی 60 سال کے بعد یادوں کے نقوش مدھم پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. 70 سال میں یاد، لوگ کہتے ہیں جی میں بزرگ ہو گیا ہوں، تو ان کو آج میں حل بتا رہا ہوں. نیوروپلاسٹی یہ ہے کہ آپ دعا کرنا شروع کر دیں، آپ کے نیورون دوبارہ سے ہرے بھرے ہونا شروع ہو جائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوبصورت ریسرچ کی اسرائیل کے ایک ریسرچر، جن کا بہت بڑا نام ہے ریسرچ میں، لیونارڈ بووچی. کوئی بھی اس کو نوٹ کر لے ابھی اور دیکھ لے. کیا خوبصورت بات کی. کہنے لگا کہ میری ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ دعا فاصلے سے بھی اثر کرتی ہے اور دعا ماضی میں بھی اثر کرتی ہے. یعنی اس نے کہا تبھی یہ فرمایا کہ جو تمہارے چلے جاتے ہیں دنیا سے، یہی میں کہنے لگا، ادھر ہی میں آنے لگا ہوں. یہ ریسرچ 2021 میں کر کے جب کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ جب میں نے ریسرچ کر لی
اور 65,000 مریضوں پر ریسرچ کی جن کو دماغ کا کینسر اور خون کا بلڈ سٹریم کا کینسر تھا. تو مجھے 65,000 کے بعد پتا چلا کہ جو اسلام نے کہا تھا کہ اپنے گھر کے لیے، اپنے دور کے لیے، اپنے دنیا سے جانے والوں کے لیے دعا کرو، مجھے تب پتا چلا جب 65,000 نے دعا کی کہ وہ جو ہمارا مریض ہے دوسری ریاست، دوسرے ملک میں، اے اللہ اس کو ہسپتال سے جلدی فارغ کر دے. پتا چلا وہ کل ہی فارغ ہو گیا تھا. دعا آج کی ہے میں نے، وہ کل ہی فارغ ہو، یعنی ماضی میں جا کر دعا نے اثر کر دیا. تو دعا ماضی میں بھی اثر کرتی ہے، دعا فاصلے پر بھی اثر کرتی ہے، مستقبل میں بھی کرتی ہے، اور حال میں تو کرتی ہے. حال تو ہے ہی ہے، اس میں تو کرنا ہی کرنا ہے دعا نے اثر. تو دعا، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی وقت ہے، ماضی، حال اور مستقبل تو مجھے اور آپ کو پتا ہے، اگر اس کے علاوہ بھی کوئی وقت ہے دعا وہاں پر بھی جا کر اثر کرتی ہے. اچھا، آج آپ کی بات سے یہ بھی پتا چلا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، حضرت عیسیٰ نے دعا مانگی، تو وہ تو مستقبل کے لیے دعا مانگی اور دعا نے اثر دکھایا. بالکل.